بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ دبایا تو تحریک انصاف کو جا رہا ہے، دیوار سے ان کو لگایا جا رہا ہے، مشکلات ان کے لیے ہیں، جل سے جلوس وہ نہیں کر سکتے، پابندیاں ہیں ان پر، لوگ گرفتار ہیں، مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیسز چل رہے ہیں، بلے کا نشان واپس لیا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا نظام یا کوئی اس طرح کی سہولت یا کوئی بھی قانون یا آئین کے مطابق کوئی چیز نہیں کہ جہاں پر ان کو کوئی سپیس مل رہی ہو۔ جو ان کا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے کیسز بنائے جا رہے ہیں جن میں سزائے موت کی سزا بھی ہوتی ہے، ہر طرح سے ان کو گھیرا جا رہا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ پارٹی ٹوٹے، کمزور ہو، لوگوں میں اس کے بارے میں منفی سوچ جائے، ہو یہ رہا ہے کہ جن کے مخالفین ہیں ٹوٹ وہ رہے ہیں۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ جناب ان کی طرف جا رہے ہیں، نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، لیکن دھواں نکل رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اب عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں، وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کہ جناب اب یہ وقت آئے گا کہ علیم خان صاحب کا چینل سما ٹی وی بھی اب نون لیگ کے خلاف جائے گا، کہے گا جناب ان کا جو جلسہ تھا یہ مریم نواز صاحبہ کا گجرات میں، وہ فلاپ شو تھا، وہاں پر لوگ جا رہے تھے، کوئی تقریر نہیں سن رہا تھا، یہ سما پہ چلا ہے۔ حتیٰ کہ منی فاروق صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جناب یہ بالکل فارغ فلاپ شو اور جو ویڈیوز ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ سب نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں نون لیگ میں رہا۔ یہ اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی شکوے شکایات کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں صرف حکومت ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو احتساب بھی چاہیے۔ یعنی اب وہ صرف 2017 کی بات نہیں کر رہے، پاناما نہیں، اب تو وہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں جی 1993 کو دیکھیں، 1999 کو دیکھیں، کارگل کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی جناب بس ہمیں اقتدار دو، کبھی کچھ تو کوئی نظریہ تو ہو، کوئی نظریاتی تو آپ رہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں جی کارگل کس طرح ہوا، ہم نے وہاں پر انکار کیا، ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے، یہ ہمارا قصور تھا، بتائیں سب کو، ہم تو جناب اب بھی یہ چاہتے ہیں، تو پھر کہیں کھڑے تو ہوں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنی کیا سوچ بنانی ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ کنفیوژن کا شکار ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے، اور اب ان کے اوپر دباؤ ہے کہ جی آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں۔ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس طرح سے کہ جی وہ 20 بقول فیاض حسن چوہان کہ جی 20 نیشنل اسمبلی کی اور 40 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر بات ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کو چاہیے، قافلی غلط سے جناب کہہ رہی ہے۔ تو اتنا کچھ دیتے رہیں گے ان جماعتوں کو تو نون لیگ کے پلے کیا رہے گا؟ کیا یہ اس کا ریئیکشن ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے بلایا کیوں تھا، مجھے کیوں نکالا سے، مجھے بلایا کیوں، کہ اگر میری پارٹی میں کچھ نہیں رہنا؟ کیونکہ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید وزارت اعلیٰ میں بھی شریف خاندان کا بندہ نہیں ہوگا۔ جو پلان بن رہا ہے کہ اگر ان کو اقتدار دیا جاتا ہے، پلان تو اسی کا ہے، لیکن اب سب سے بڑی رکاوٹ تو عوام بنے ہوئے ہیں۔ اور تو اور بڑی خبر جنید سلیم صاحب نے دی ہے، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ جیل میں جو قیدی ہے عمران خان، اس کو آفرز ہو رہی ہیں، اور انہوں نے تو ایک ایک چیز سامنے رکھ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کو جیل میں انڈائریکٹ ڈیل آفر کی گئی کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن میں بھی عمران خان حصہ لے سکتے ہیں، تحریک انصاف کے لیے بھی راستہ کوئی نہیں ہوگا، آفر یہ ہو رہی ہے کہ اچھا آپ آ جائیں، آپ کو ہم الیکشن میں بھی حصہ لینے دیں گے، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے، خیبر پختونخوا حکومت کی اجازت بھی دے دیں گے۔ اب یہ وجہ کیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں جو ردعمل نظر آیا ہے ایک ایک شہر، اور بھی یہ سلسلہ جاری ہے، کیا ان جلسوں نے اثر دکھایا ہے؟ کیا لوگوں کی دلیری، بہادری، جرت نے یہ کمال دکھایا ہے؟ جس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور رک نہیں رہے، جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کیا اس نے یہ مجبور کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جناب یہ جو طاقتور جماعتیں اپنے آپ کو سمجھ رہی تھیں، طاقت کے محور کے ارد گرد ہیں، سب ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی اب خوفزدہ ہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کا تو اقتدار ہمیں نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں امیر مقام مسلم لیگ نون کے خیبر پختونخوا کے رہنما وہ کہہ رہے ہیں جی 1 مہینہ ڈیلے کر دیں الیکشنز، کیونکہ برف باری ہوگی جی، ایسے ہوگا جی، وہ ہوگا کچھ علاقوں میں۔ انہوں نے دیکھ لیا لوگوں کا ریئیکشن، برف باری ہوگی۔ کیا فروری میں پہلے الیکشنز نہیں ہوئے؟ 2008 میں بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی ہوئے، پاکستان میں الیکشنز ہو چکے ہیں فروری میں۔ اب کیا انوکھا ایسا ہے؟ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اقتدار ہمیں نہیں ملنے والا، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یقین دہانیوں کے باوجود۔ آپ سوچئے، یعنی نون لیگ جن کو کہہ دیا گیا بقول عمران خان جی لندن پلان کا حصہ ہے، جن کو بتا دیا گیا، اس وقت ماحول آپ دیکھ لیجئے، آپ ہر طرف دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، ہر ادارہ، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، نگران حکومت کیا کر رہی ہے،
سب کچھ تو ان کو اقتدار دینے کے لیے ہو رہا ہے، مگر انہی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1 مہینہ اور ڈیلے کر رہے ہیں، کہ حالات ان سے قابو نہیں ہو رہے. عوام دیکھ لیجئے کس طرح نکل آئے ہیں. آگے پھر رمضان المبارک ہے، اب آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ سب کڑیوں سے کڑیاں ملائی جا رہی ہیں کہ جناب اب تو آپ یہ دیکھیں کہ شوکت ترین انہوں نے دبئی بلا کر چیئرمین سینٹ کو صادق جنانی کو استعفیٰ وہاں پر دیا ہے. تو یہ بھی کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے کہ پھر مارچ میں جو سینٹ ہے وہ آدھے لوگ تو فارغ ہو جائیں گے، آدھے جو ہیں وہ غیر فعال ہو جائیں گے، تو کہانی ختم، آگے معاملہ چلائے جائیں. تو یہ بھی ڈر گئے ہیں کہ جناب جب بھی الیکشن ہوئے تو ہم ہار جائیں گے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کے لیے اتنا کیا گیا، لیکن پھر بھی ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی ہمیں 2/3 اکثریت دیں. جب ہم اب ساری ڈیل ہی کر رہے ہیں، سب ہم بدنام ہی ہو رہے ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ووٹ تو آپ کے ہیں نہیں، آپ تو سمپل میجورٹی لینے کے قابل نہیں ہیں، 2/3 آپ کو کدھر سے دے دیں. تو اس لیے وہ الٹا اپنی پوزیشن بڑھانے کے لیے کہ نہیں ہمارے لیے اور زور لگاؤ، نہیں تو میں پھر بولوں گا. یہ سارا کوڑا کرکٹ استحکام پاکستان پارٹی بھی ہمارے پلے میں ڈال رہے ہو، کاف لیگ بھی، ہم کس کو اٹھائیں، ہمارے اپنے پلے کیا رہ جائے گا. پھر ان کے اپنے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ آزاد حیثیت میں ہم لڑ دیں، کیونکہ یہ نون لیگ ہو یا پی ڈی ایم ہو، ان کا جو ٹکٹ ہے وہ تو اب کوئی اچھا رہا نہیں ہے، وہ تو ایک بدنامی کا ہی باعث ہے. تو پھر لوٹوں کو ایڈجسٹ کریں گے یا استحکام پاکستان دیگر کو، تو ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف آزاد حیثیت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور ان کے لیے ایک اور مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے. اچھا، جنید سلیم صاحب نے کہا ہے جی عمران خان صاحب کو جیل میں انڈائریکٹ آفر کی گئی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے، خیبر پختونخوا میں حکومت کی اجازت دے دیں گے، اپوزیشن بھی آپ کو دے دیں گے یعنی مرکز میں. اور کہا گیا کہ دھاندلی کا الزام آپ بے شک شد و مد سے لگائیں، آپ چیختے رہیے گا، شور مچاتے رہیے گا جی دھاندلی ہوئی ہے، یہ وہ جو ہوگی سارا کچھ ہوگا، تو ہم آپ کو اتنا کچھ دے رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ کو آزادی، آپ کو بلے کا نشان، آپ کو اپوزیشن بھی دے رہے ہیں، آپ کو یہ اجازت دے رہے ہیں، آپ کہیں جی دھاندلی ہوئی، لیکن احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے. بس اتنا کر دیں آپ کہ جی احتجاجی تحریک مت چلائیے گا. خان صاحب نے یہ سنا اور سائیکل چلانا شروع کر دی. جنید سلیم سنا اور سائیکل چلانی شروع کر دی ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بنتا یہ تھا کہ اس کے بعد سائیکل ہی چلاتے. تو یہ جو نظام باہر چلایا جا رہا ہے یہ نہیں چل رہا. اور جس طرح زبردستی ابھی دیکھیے، ابھی تو اقتدار آیا نہیں ہے، تو میاں صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا حال ہے. تو یہ اگر آپ ایک چوچوں کا مربع بنائیں گے تو یہ چل نہیں سکے گا. کتنا عرصہ چل لے گا؟ آپ چلا ہی رہے ہیں نا ابھی بھی. تو اسی طرح یہی ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کی جگہ آپ میاں نواز شریف کو بٹھانے کی کوشش کریں گے یا شہباز شریف کو، تو بڑا اچھا چل جائے گا. 16 مہینے آپ نے دیکھ لیا ہے، ابھی کئی مہینے ان کو بھی ہو گئے ہیں، ابھی اور کچھ وقت گزر جائے گا، تو چلا کے دیکھ لیں. عوام کی حمایت کے بغیر آپ نظام اب نہیں چلا سکیں گے، آپ جو مرضی کر لیں. یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں اور واضح ہو جائے گی. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ان لوگوں میں ہیں جو جیل میں جنہوں نے جا کر جو سماعت، عدالت کی سماعت ہے اس کو رپورٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو عمران خان میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، نہ جسمانی طور پر نہ اعصابی طور پر، کسی بھی طرح سے. وہ تو پہلے سے زیادہ پرجوش نظر آ رہے ہیں. اور جو ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو اس کا کوئی پرواہ بھی نہیں کہ اچھا میرے اوپر ایسے مقدمے بنائے جا رہے ہیں کہ سزائے موت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. بقول ثاقب بشیر صاحب کے کہ عمران خان نے تو لگتا ہے ڈائری ہی کوئی اور کھولی ہوئی ہے. وہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں کہ اچھا کیا کرنا ہے. وہ اپنے وکلاء سے مل رہے ہیں، ان سے قانونی سیاسی مشاورت ہو رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو الٹا جیل میں جو سماعتیں ہو رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب آپ کھلی عدالت میں سماعت ہو، نہیں جیل میں ہی. اب ہر کوئی جیل میں ہی جائے گا جی، عدالتیں جیل میں جائیں گی. یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، کتنی جج جا رہے ہیں، کتنی عدالتیں جناب جیل میں. عمران خان اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو موقع مل رہا ہے. ورنہ تو ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ملاقات ہو سکے گی، کبھی فیملی سے کبھی وکلاء سے. وہاں جناب وہ آئے دن کوئی نہ کوئی کیس لگ رہا ہے، ایک جج آتا ہے تو اس کے بعد دوسرا جج جیل پہنچتا ہے، تو اس کے بعد کسی اور کی باری ہے، تو ایک کے بعد ایک باریاں لگ رہی ہیں. تو عمران خان کو اس دوران مشاورت کا موقع مل جاتا ہے. وہ بڑے آرام سے تفصیل سے مشاورت کر رہے ہیں کہ آگے جناب کس طرح سے چلنا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بندہ اٹھا ہے شیر افضل مروت، اور اس نے جناب سب کو ہلا کر رکھ دیا. ساری پارٹیز پر وہ بھاری ثابت ہو رہا ہے کہ اب وہ جو خیبر پختونخوا میں ماحول بن رہا ہے، اس کے بعد جناب نون لیگ وہاں سے بھاگ رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کی آپ دیکھ رہے ہیں جی ان حالات میں ہم کیسے الیکشن کریں، سب بھاگ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جناب پورے پاکستان میں آتے چلے جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا اب رپورٹ ہوا ہے کہ لاہور میں ریلی نکلی ہے، حتیٰ کہ زمان پارک میں پہلی دفعہ، یعنی جب سے عمران خان صاحب جیل گئے ہیں شاید پہلی دفعہ ہے کہ وہاں پر اب رونق لگی. اور زمان پارک کے باہر آپ نے دیکھا بڑی تعداد میں نوجوان آئے. پہلے انہوں نے موٹر سائیکل ریلی نکالی، عمران خان صاحب کے وہ انہوں نے پہن رکھے تھے یعنی نقاب اس طرح سے، اور ماسک پہنے ہوئے تھے.
اور پھر وہاں پر انہوں نے نعرے لگائے ہیں عثمان پارک کے باہر، اور جناب وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے ہیں، پھر وہی جوش و خروش. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کام لاہور میں بھی شروع ہو گیا، اب ایک نیا کٹا کھل گیا ہے جناب انتظامیہ کے لیے، یہ ہم کیا کریں. تو خیبر پختونخوا نہیں کنٹرول ہو رہا تھا، اب یہ پنجاب میں بھی جناب چیز بڑھ رہی ہے، تو کریں کیا. اس دوران میں جناب وہ نواز شریف صاحب کی وہ ڈیل پھر کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے. وہ جناب کارگل کو شروع کر رہے ہیں 1993 1999 پرانی چیزیں، پھر وہی احتساب کی طرف، اور وہ خوش نظر نہیں آ رہے کہ جناب ہمیں یہ استحکام پاکستان پارٹی کو بھی اٹھانا پڑ رہا ہے ان کا بوجھ بھی، ان کو ہم کتنی سیٹیں دیں. شرمندگی الگ ہو رہی ہے کہ یہ تھا آپ کا نظریہ، یہ سارا معاملہ، یہ سارا گٹھ جوڑ تھا. پھر اب ان کو جواز نہیں مل رہے، اپنی پارٹی کے لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ کس کو کہاں ایڈجسٹ کریں گے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے شاید علیم خان ہی وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ نہ ہوں، ان کے لیے کس طرح سے یہ قابل برداشت ہوگا استحکام پاکستان پارٹی میں سے کوئی اٹھ کر آ جائے. آپ نے دیکھ لیا کہ اب جناب سما پہ کس طرح کی خبریں چلنے لگی ہیں. منیر فاروق صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تشدد ہوا فواد چودھری پہ، انہوں نے کہا کہ تشدد ہوا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب کوئی بھی آ کر کہے فواد چودھری یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ کس طرح سے میں یہ کہہ دوں، کیونکہ ایک شخص پہ تشدد ہوا ہے، تشدد کر کے تو اس سے کچھ بھی آپ کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں. یہ منیر فاروق صاحب نے اپنے ولاگ میں ذکر کیا ہے، اپنے پروگرام میں سما پہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جناب فلاپ شو تھا نون لیگ کا، ان کی خبریں چل رہی ہیں کہ فلاپ شو تھا نون لیگ کا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. آخر میں ایک اور خبر جناب یہ آ گئی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جن کو وہ اپنا بچہ کہتے ہیں آف سلف زرداری صاحب، یعنی ایس ایس پی سابق ایس ایس پی راؤ انوار، اور مشہور ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے نہیں. یہ ٹارگٹ کلنگ سے مراد ہے کہ جناب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جس کو کہتے ہیں، پولیس مقابلے اس میں. تو یہ کہتے ہیں جی کراچی میں گزشتہ 5 سال میں 700 ارب کی کرپشن کی گئی. پیپلز پارٹی نے 700 ارب روپیہ بیرون ملک منتقل کیا. بلاول ہاؤس کے کیک کی پیمنٹ تک جعلی اکاؤنٹ سے کی گئی. آصف زرداری سندھ میں چلنے والے سسٹم کے سربراہ ہیں. کراچی میں ہونے والے جرائم کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. سابق ایس ایس پی راؤ انوار. اندازہ لگائیں کہ ساری چارج شیٹ اب یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے، زرداری صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہے. یہ گیم آپ سمجھ رہے ہیں کہاں خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی پیپلز پارٹی کی بات الگ نہیں بن رہی، نون لیگ کے مسائل الگ ہو رہے ہیں، تو یہ دھواں اٹھ رہا ہے، چنگاریاں اب بھڑک رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ یہ مسائل اور بڑھتے چلے جائیں گے. اور وہاں جناب عمران خان صاحب اور رشید صاحب صحیح کہتے ہیں جی آزاد تو صرف وہ بیٹھا ہوا ہے، باقی باہر سارے اب اپنی قید میں ہیں. کوئی ذہنی طور پر قید ہے، کوئی کسی طرح سے قید ہے کہ کیا کریں، غلامی کر رہے ہیں کہ اچھا اب یہ حکم آ گیا، اب یہ کرو، اب وہ کرو. وہ جناب اپنی جیل میں بیٹھا اسٹریٹجی بنا رہا ہے. اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ اصل میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سیاستدان اس طرح سے اس کے ساتھ کیا گیا ہو، جس پر میں دیکھ رہا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ پر بڑا تشدد ہوتا تھا میں جب جیل میں تھا، لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو خیال تو یہ تھا کہ جناب جس طرح ماضی میں ہوا ہے کہ چاہے نواز شریف ہیں، دیگر سیاستدان، یہ جب جیل جائیں گے تو یہ ڈیل مانگیں گے اور ان کو کہا جائے گا اچھا 2-3 سال کے لیے باہر چلے جاؤ، دیکھو پھر سارا ہم یہاں اپنا نظام چلائیں گے. یہی ہوتا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ ہے. لیکن عمران خان نے الٹ کام کر دیا، تو ساری کیلکولیشنز ہی الٹی ہو گئیں. اوپر سے یہ شیر افضل مروت والا معاملہ، خیبر پختونخوا، لاہور میں بھی معاملہ نکل آیا. تو وہ کیسز ہم بناتے چلے جا رہے ہیں. وہ بقول اعتزاز صاحب کے وہ کیسز ہی صفر ہیں، سائفر بھی صفر کیس ہے، اس کو تو چلنا ہی نہیں چاہیے. دیگر کیسز بھی سارے فارغ ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو ساری پلاننگ فیل ہوتی نظر آ رہی ہے. سارے مسائل ہی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ تو الجھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا جتنا ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں اچھا تھوڑا سا اور ڈیلے ہو جائے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ ہم مائنس کر لیں گے، کچھ مینیج کر لیں گے، نہیں. وہ جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے. اور عمران خان صاحب اتنے مقبول ہو رہے ہیں، اتنے مضبوط ہو رہے ہیں، ان کی پارٹی صاف ستھری ہوتی چلی جا رہی ہے ایک طرح سے. تو وہ تو اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں کہ اچھا لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اچھا جناب پھر وکیلوں کھڑا کر دیا. اب بیرسٹر علی گوہر کے خلاف کیسے کیس بنائیں، وہ ایک مسئلہ ہے، اس کو کیسے مائنس کریں، کیا کریں. تو یہ اب چیزیں سنبھل نہیں رہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.